بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 19واں پارہ پورا پڑھا گیا، لیکن کل جو 18ویں پارے میں سورہ نور پڑھی گئی تھی اس سے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ اس صورت میں نے جیسے کل عرض کیا کہ وہ احکام ہیں جس کا تعلق معاشرے کے سدھار سے ہے، اور معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کی بنیادوں میں سے ایک بڑی بنیاد بے حیائی ہے، اور اس بے حیائی کی روک تھام کے لیے اور بے حیائی کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے جو اس صورت میں بیان کیے گئے۔ مثال کے طور پر میں ترتیب سے نہیں بات کر رہا، آگے پیچھے عرض کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بڑا سبب بے حیائی کا اور بے حیائی کی طرف لے جانے کا وہ بدنگاہی ہے کہ آدمی اپنی نگاہ کو نامحرم کے دیکھنے میں یا گناہ کے دیکھنے میں استعمال کرے۔ اس لیے مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا اپنی نگاہوں کو حفاظت سے رکھنے کا۔ مردوں کو حکم دیا کہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں، عورتوں کو بھی حکم دیا کہ صرف ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ برقع پہنیں اور ہمیں کوئی مرد دیکھ نہ سکے، بلکہ ان کے بھی ذمہ ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ ہاں، جو محرم ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، محرم وہ ہیں جن سے شادی نہیں کی جا سکتی، ان کو وہ آپ کے سامنے آ جائیں، وہ آپ کے چہرے کو دیکھ لیں، اس کی گنجائش ہے۔ پھر بے حیائی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اجنبی لوگوں کا گھروں کے اندر بغیر اجازت کے داخلہ ہو جائے۔ واضح بات ہے، اجنبی لوگ اگر گھروں میں آئیں گے اور گھر والے کسی نامناسب ہیئت میں اور کیفیت میں ہوں گے تو انسان ہے، کمزور ہے، نفس اور دل مچلتا ہے، تو اس کے روک تھام کے لیے یہ کہا گیا کہ جب تم کسی کے گھر پہ جاؤ تو بغیر اجازت کے گھر میں نہ داخل ہو، اور اجازت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سلام کرو۔ ہمارے یہاں گھنٹی بجاؤ، اس زمانے میں سادہ گھر تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ سلام کرو، سلام کا جواب آئے گا، ان سے پوچھو کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اگر عورتیں سامنے ہوں گی تو ان کو پردے میں کر دیا جائے گا۔ یہ حکم دیا گیا۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جوان لڑکے لڑکیوں کی شادی کر دی جائے، جب ان کی عمر شادی کے لائق ہو جائے اور جوڑ کا رشتہ ان کے لیے میسر ہو جائے تو ان کی شادی کر دو۔ یہ ایک واضح اور موٹا حکم دیا گیا۔ پھر اس میں جو عام طور پر ہمارے ہاں رکاوٹ بنتی ہے، قرآن نے اس کو بھی دور کر دیا۔ رکاوٹ کیا بنتی ہے کہ لڑکا بھی یہ کہتا ہے، اس کے والدین بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، برسر روزگار ہو جائے، پھر ہم شادی کریں گے اور شادی کرائیں گے۔ تو دو باتیں قرآن کے پیش نظر ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ نکاح تمہاری ایک الگ ضرورت ہے، اس کا تمہاری کمائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے کھانا پینا، دیگر ضروریات زندگی تم ان کو اختیار کرتے ہو، یہ تو نہیں سوچتے کہ پہلے برسر روزگار ہو جاؤں گا پھر میں کھانا کھاؤں گا۔ جو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے دال روٹی، اس کو تم استعمال کر لیتے ہو۔ تو شادی تمہاری ایک انسانی اور بشری ضرورت ہے تمہیں گناہ سے بچانے کے لیے، اس لیے اس میں تاخیر بلا وجہ نہ کرو۔ رہی بات یہ کہ جو تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں پہلے روزگار کا کوئی ذریعہ تلاش کر لوں، تو بنیادی طور پر تو یہ سوچ غلط نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ تمہاری نکاح کے بدولت اور جو تمہارے گھر میں عورت آ رہی ہے وہ اپنے ساتھ روزی بھی لا رہی ہو، اور اسی کی برکت سے تمہارے لیے روزی میں کشادگی ہو جائے اور تمہارے لیے روزی کے اسباب اللہ تعالیٰ میسر فرما دے۔ تو بہر صورت اس وجہ سے شادی کو مؤخر نہ کرو۔ پھر یہ بھی بتایا کہ تمہاری سوچ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، اور سوچ پاکیزہ ہو اس کے لیے نگاہوں کے استعمال کی تو بات کر ہی دی۔ تمہارے گھر میں جو افراد رہتے ہیں ان کو بھی تمہیں یہ تعلیم دینی چاہیے کہ تمہارے گھر کے بچے والدین کے سامنے یا والدین کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہ داخل ہوں، مبادا کہ وہ اپنے والدین کو کسی نامناسب حالت میں دیکھیں اور جس کی وجہ سے ذہن ان کا بھی خراب ہو
اس لیے اولاد کو تمہیں چاہیے کہ ان کو سکھاؤ کہ والدین کے کمرے میں آئیں تو دستک دے کر آئیں۔ اور اتنی اہمیت اس حکم کی کہ جو بچے نابالغ ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا، ان کے لیے بھی والدین کو یہ کہا گیا، ان کو بھی یہ ادب تعلیم کرو، ان کو بھی یہ بتاؤ کہ بغیر اجازت کے کمرے میں نہ داخل ہوا کرو، خصوصاً 3 اوقات میں۔ کون سے 3 اوقات میں؟ فجر کے بعد، دوپہر میں جب قیلولہ ہو رہا ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد۔ یہ اس لیے ہے کہ تمہارے بچے اور تمہارے جو اہل خانہ ہیں ان کے جذبات اور ان کے خیالات وہ گدلے نہ ہو جائیں، گندے نہ ہو جائیں، پاکیزہ رہیں، اس واسطے یہ کہا گیا۔ تو یہ چند باتیں بتائی گئی۔ پھر اس سلسلے میں یہ بات بھی پہلے رکوع میں آئی کہ جب بے حیائی سے اسباب، بے حیائی سے معاشرے کو پاک کرنا ہے تو تھوڑا سا تمہیں اپنے دل پر پتھر باندھ کر، کبھی ایسا ہو جائے کہ کسی سے جرم سرزد ہو جائے تو اس کی جو سزا شریعت نے مقرر کری ہے اس کے نافذ کرنے میں تم اپنے دل کو چھوٹا نہ کرو، اور دل میں نرمی نہ پیدا کرو، دل میں یہ نہ خیال کرو کہ ہم سزا نافذ کریں گے بیچارے کو۔ یہ بیچارہ بے شک ہے جس سے گناہ ہوا، تمہیں اس سے ہمدردی ہو رہی ہے، لیکن معاشرے کے دیگر بیچاروں کا پھر کیا بنے گا اگر تم نے ایک پر رحم کھا کر اس پر سزا کو نافذ نہیں کیا؟ اس لیے اپنے حوصلے بلند رکھو، اور جو شریعت نے تمہیں بتایا کہ مثال کے طور پر کسی سے زنا ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے، وہ سزا نافذ کرنے میں تم تردد نہ کرو۔ اور صرف یہ بات نہیں ہے کہ شریعت نے زنا کی سزا بتائی اور سزا نافذ کرنے کے لیے ہمیں حوصلہ دیا، ہمیں یہ بھی کہا کہ یہ سزا ایسی نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی پر نافذ کر دی جائے۔ اگر بلا وجہ اور بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگایا جائے گا تو یہ بھی قابل سزا جرم ہے۔ ایک تو ہے نا زنا کیا کسی نے، تو یہ کہا گیا کہ ان کو سزا نافذ کرو۔ پھر ایسا بھی نہ ہو جائے کہ کسی کوئی مذاق بن جائے، لوگ کسی کے بارے میں تہمت لگانے لگ جائیں، تو یہ کہا گیا کہ کوئی پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگائے اور اس کو ثابت نہ کر سکے تو یہ خود تہمت لگانا اتنا حساس معاملہ ہے کہ تہمت لگانے والے پر بھی حد جاری کی جائے گی، اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی میں سے کسی سے گناہ سرزد ہو جائے، اب اگر تم خاموش رہو گے تو ساری زندگی اسی میں گھٹن میں مبتلا رہو گے کہ یہ میری بیوی ہے لیکن اس نے تو منہ کسی سے کالا کیا ہوا ہے۔ یہ عورت ساری زندگی یہ سوچتی رہے گی یہ میری اولاد پتہ نہیں کس سے ہے، میرے شوہر کی تو صحبت صحیح نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر مرد کو عورت پر شبہ ہو جائے، شبہ نہ ہو جائے، اس کو معلوم ہو جائے کہ اس نے گڑبڑ کری، یا عورت کو مرد کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس صورت میں کیا کرنا، اس کے بھی احکام دیے گئے۔ تو بہرحال بنیادی بات وہ جو کل بھی میں نے عرض کی اور ابھی شروع میں نے کہا کہ بے حیائی کو ختم کرنا معاشرے سے یہ بہت ضروری امر، اور بے حیائی کے اسباب کی بھی روک تھام کرنا یہ بھی ضروری۔ تو یہ سورہ نور کا کچھ خلاصہ ہے۔ دوسرے رکوع میں اسی سلسلے میں کہ کوئی کسی پر بے جا تہمت نہ لگا لے، یہ ایک قصے کی طرف اشارہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دلخراش قصہ پیش آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر کے اندر۔ ہوا یہ کہ غزوہ خندق کے بعد جو مختلف غزوات ہوئے، حدیبیہ کے صلح سے پہلے ان میں ایک لڑائی ہوئی جس کو غزوہ بنو مستلق کہتے ہیں، اور بھی نام ہے اس کے۔ اس لڑائی سے جب واپسی ہو رہی تھی مدینہ منورہ کی طرف تو راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ اس پڑاؤ کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی اپنی حاجت سے کسی جگہ دور چلی گئیں، اور قافلے والوں کو بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے سواری پر موجود نہیں ہیں۔ سب کوچ کر گئے، روانہ ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب اپنے تقاضے سے واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے۔
سمجھداری کا مظاہرہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ خیال تو تھا کہ اللہ کے نبی کو جب بھی پتہ چلے گا تو مجھے بلوانے کے لیے کسی ساتھی کو بھیجیں گے، تو مجھے منتشر یہاں سے نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہیں اطمینان سے بیٹھا رہنا چاہیے۔ اطمینان سے وہیں بیٹھ گئیں۔ اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ قافلہ جب چلا کرتا تھا تو ایک یا دو آدمی کو مقرر کیا جاتا تھا کہ قافلے کے پیچھے کچھ فاصلے سے آئیں تاکہ کوئی قافلے کی کوئی چیز گر گئی ہو، پیچھے رہ گئی ہو تو وہ اٹھاتے ہوئے آ جائیں۔ تو ایک صحابی جو اس کام کے لیے مامور تھے، جو کچھ پیچھے چلے آ رہے تھے، وہ جب اس جگہ پر پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ معاملہ اس طرح ہوا ہے کہ قافلہ نکل گیا، عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے رہ گئی۔ تو انہوں نے اپنی سواری کو آگے کر دیا تاکہ پردے کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر سوار ہو جائیں اور پھر میں اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اس سواری کو لے جاؤں مدینہ منورہ کی طرف۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور مدینہ منورہ عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پہنچا دیا۔ بات تو یہاں ختم ہو چکی تھی، لیکن منافقوں نے جب دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ میں تنہا داخل ہو رہی ہیں ایک نامحرم کے ساتھ، تو انہوں نے اس پر طوفان کھڑا کر دیا اور گویا آپس میں چیم و گویاں کرنے لگے کہ بھئی لگتا ہے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں تو اطمینان تھا اپنی اہلیہ محترمہ کے بارے میں، لیکن اس گفتگو یا یہ باتیں ہونے کی وجہ سے طبیعت پر اس کا اثر بہت ہوا، رنجیدہ بہت ہوئی طبیعت۔ رنجیدہ ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاموش ہیں، زیادہ بات نہیں کرتے۔ تو اس بوجھ کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے چھٹی دی کہ میں اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہ چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پریشان رہے۔ اس اثنا میں ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ مدینہ منورہ میں کیا چل رہا ہے اور میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اور میرے بارے میں کیا طوفان کھڑا کیا گیا ہے۔ اس کا ان کی طبیعت پر بھی اثر ہوا اور بہت زار و قطار رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اثنا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ بھی آئے۔ آخر کار یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع نازل فرمایا، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت، ان کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا، مسلمانوں کو تنبیہ کری کہ اے مسلمانوں، تمہارے سامنے جب اس طرح منافقوں نے کوئی بات گھڑ لی تو تم اس سے کیسے متاثر ہو گئے؟ تم کان کے کچے کیوں بنے اور تم نے کیوں کان دھرا ایسی باتوں پر؟ اور تمہیں تو چاہیے تھا کہ جب اس طرح کی بات تمہارے سامنے آئی اور تمہارے پاس اس کا ثبوت نہیں تھا تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے بارے میں بھی ایسی بات دل میں بٹھا لینا یہ کتنا سنگین ہے؟ چہ جائے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ محترمہ کے بارے میں دل میں یہ خیال جما لیا، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس پر تنبیہ کی گئی۔ میں نے 2-3 دن پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے واقعات اس انداز سے رونما ہوئے کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ نمونہ بن جائے۔ بظاہر تو سنگین معاملہ ہوا اور بظاہر تو کوئی گناہ کا معاملہ ہوا، لیکن میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم یوں کہیں گے کہ صحابہ سے فلانی غلطی ہو گئی اور اس لیے ہو گئی تاکہ ہمیشہ کے لیے نمونہ بن جائے۔ مثال کے طور پر ابھی زنا کی سزا کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک صحابی سے گناہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد جاری کری تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ نمونہ قائم ہو جائے کہ سزائیں صرف ہم سنا نہیں رہے بلکہ حضور کے زمانے میں بھی عملاً اس کو نافذ کیا گیا۔ ایک پہلو تو یہ سمجھ میں آیا، لیکن بدگمان ہم نہ ہو جائیں، دل میں کوئی فاسد خیال نہ آ جائے
تو یہی صحابی جن سے گناہ سرزد ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری کری، تو اس وقت جب ان کو سنسار کیا گیا اور پتھر مارا گیا جسم پر، ان کے جسم سے خون کا فوارہ چھوٹا، تو ایک صحابی کے اوپر خون کے چھینٹے پڑے، انہوں نے اس خون پر تھوک دیا کہ یہ تو گناہگار کا خون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تم نے کیا کرا؟ اے اللہ کا رسول، انہوں نے گناہ کرا اور گناہگار کا یہ خون ہے، گناہ تو اس سے ہو گیا میرے ساتھی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے، گناہ تو اس سے ہوا، لیکن سزا میں نے نافذ کری اس لیے کہ اللہ کا حکم، لیکن اس سزا سے پہلے اس نے رو دھو کر اللہ سے ایسی معافی مانگی ہے کہ اس اکیلے کی توبہ کو سارے حجاز والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو اس اکیلے کے رونے دھونے سے سب کی مغفرت ہو جائے۔ یہ میں نے اس پر سنایا کہ ابھی اس معاملے میں بھی طوفان تو گھڑا منافقوں نے، لیکن بشری تقاضے کی بنا پر متاثر ہو گئے کچھ مسلمان بھی۔ متاثر ہو گئے سے مراد یعنی وہ بھی اس طوفان کو کسی درجے میں توجہ دینے لگے، نہ چاہیے تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ رونما ہوا تاکہ ہمارے لیے نمونہ بنے کہ دیکھو تمہیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، اچھا گمان رکھنے کے بارے میں۔ بدگمانی گناہ، کبیرہ گناہ، اور بدگمانی ایسا گناہ کہ قیامت کے دن اگر ہم نے کسی کے بارے میں برا گمان پالا تو قیامت کے دن ہم سے اس پر دلیل مانگی جائے گی۔ اس کے برخلاف اگر ہم نے کسی کے بارے میں اچھا گمان کیا تو اچھا گمان کرنے کے بعد حقیقت میں وہ شخص ایسا نہیں تھا تو بھی ہماری کوئی پکڑ نہیں۔ اس لیے ہم اپنا دامن صاف رکھیں، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ سیدھا رکھیں۔ ہمیں نہ چاہیے کہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہو ایک، اور ہمیں نہ چاہیے کہ کسی اڑتی اڑاتی، کسی سنی سنائی بات پر کان دھریں اور اس کو سچا سمجھ دیں۔ یہ تھوڑا خلاصہ اس واقعے کا، اس قصے کا، یہ بھی سورہ نور میں بیان ہوا، یہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ اس کے بعد سورہ فرقان جو کل شروع ہوئی آج مکمل ہوئی 19ویں پارے میں۔ فرقان قرآن پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کا مطلب ہے فرق کرنے والی کتاب، وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ تو قرآن پاک کا ذکر ہے، قرآن پاک اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کا ذکر ہے۔ اسی ضمن میں یہ شکوہ بھی ہے کہ قیامت کے دن یہ قرآن شکایت کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ جن لوگوں پر یہ قرآن نازل ہوا انہوں نے مجھ قرآن، مجھ فرقان کو سنبھالا نہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کیے، اس کی قدر نہیں کری۔ کیا حقوق ہیں قرآن مجید کے، فرقان حمید کے؟ ایک حق قرآن پاک کا ہے اس پر ایمان لانا، یعنی اس کی ہر خبر کو سچا ماننا۔ نمبر دوسرا حق قرآن پاک کا ہے اس کی تلاوت کرنا اور صحیح تلاوت کرنا، بچپن سے جیسے سیکھ رکھی ہے غلط نہیں، ایسی تلاوت نہیں کرنا، اپنی تلاوت کی اصلاح کرنا۔ تیسرا حق قرآن پاک کا ہے کہ قرآن پاک کے پیغام کو سمجھنا، پتہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس پیغام میں، اس کلام میں کیا رہے ہیں، فرما کیا رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے اور میں پڑھ رہا ہوں، تو سمجھنا یہ تیسرا حق۔ پھر صرف سمجھنا کافی نہیں، چوتھا حق اس پر عمل کرنا، اور پھر اس قرآن کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانا۔ یہ 5 حق ہیں قرآن پاک کے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرے نمبر پر اسی صورت میں قرآن پاک کے ذکر کے علاوہ توحید اور اللہ کے وجود کے دلائل، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں یہ بیان فرمائی۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کل کی طرح اپنے نیک بندوں کی صفات بتائیں۔ میں نے کل بھی آپ کو اشارہ کیا کہ جو سورہ مؤمنون کی ابتدا میں صفات بتائیں تو صرف یہی مطلوبہ صفات نہیں، اور بھی صفات ہیں، جیسے یہاں صفات بتائیں اور عنوان قائم کیا، مسلمانوں کو خطاب کیا رحمان کے بندوں سے۔
ویسے تو ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، کافر بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اللہ نے اپنا رحمان کا خاص بندہ کہہ کر پکارا۔ جیسے ہمارا کوئی آدمی ہو، ہم کہیں یہ میرا خاص آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو عباد الرحمن کہا جو مخصوص صفات کے حامل ہوں۔ کیا صفات بتائیں؟ ایک صفت بتائی کہ ان کی چال میں تواضع ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا۔ دوسری صفت بتائی کہ وہ جاہل لوگوں سے منہ نہیں لگتے، الجھتے نہیں ہیں۔ کوئی آدمی ان سے جھگڑنے لگے، کوئی سڑک پہ چلنے والا کوئی غلط طریقے سے الجھنے لگے تو یہ اس کے منہ نہیں لگتے، اس سے بات ترکی بترکی نہیں کرتے۔ اس نے گالم گلوچ کری تو یہ بھی گالم گلوچ کرنے والے بن جائیں، نہیں، یہ میرے خاص بندے ایسے نہیں ہیں۔ ان کو کوئی جہالت کی گفتگو کرے تو یہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کے منہ بھی نہیں لگتے۔ تیسری صفت بتائی کہ وہ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ احکام الگ ہیں، اب نماز کا یہاں ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے نماز کا ذکر نہیں، چونکہ رحمان کے خاص بندوں کا ذکر ہے تو یہ صفت بتائی کہ وہ تہجد گزار ہیں۔ چوتھی صفت بتائی کہ باوجود اس کے کہ تہجد گزار ہیں، اللہ سے رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس قابل تو نہیں کہ جنت مانگیں، آپ کم از کم ہمیں دوزخ سے بچا لیں۔ کل بھی بات ہوئی تھی اس طرح کی، پرسوں یا کل ہوئی تھی، کہ کل ہوئی تھی 18ویں پارے میں، کہ ایمان والوں کی صفت بتائی کہ اللہ کے دربار میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات میں نے سنائی تھی کہ حضور سے عرض کیا کہ یہ ڈرنے والے شرابی کبابی لوگ ہیں، ارشاد فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو شاید تہجد گزار بھی ہوں، لیکن جو جتنا نیک ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ بتایا کہ ڈر ان کا اتنا کہ جنت کا سوال تو کیا کریں، یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لیں۔ پھر ایک صفت یہ بتائی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، توحید میں پکے رہتے ہیں۔ ایک صفت یہ بتائی کہ ناحق قتل کے گناہ میں ملوث نہیں ہوتے۔ ایک صفت یہ بتائی کہ زنا اور اسباب زنا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایک صفت یہ بتائی کہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، جھوٹی گواہی میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ ایک صفت یہ بتائی کہ جب ان کے سامنے خیر کی نصیحت کی کوئی بات آتی ہے تو توجہ سے سنتے ہیں، عمل کرنے کی نیت سے سنتے ہیں، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نہیں نکال دیتے۔ ایک صفت یہ بتائی کہ وہ بیکار اور لغو چیزوں میں ملوث اور مشغول نہیں ہوتے، جیسے کل بھی یہ بات آئی تھی، کھیل تماشا، ان چیزوں میں اپنے آپ کو نہیں لگاتے۔ ایسا مسلمان بھی بھلا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹورنامنٹ میں، کھیل کود میں اپنے آپ کو مشغول کر دے۔ ورزش کی نیت سے کھیلنا وہ جدا بات ہے، لیکن اپنی توانائی، اپنا شوق، اپنے پیسے اس میں قربان کر دینا، یہ کیسی ناسمجھی کی بات، اور کیسی باطل نے محنت کری کہ ہم سب قوم کے طور پر اس میں مدہوش ہو کر مشغول ہو گئے، پتہ بھی نہیں، ہوش بھی نہیں۔ اچھے اچھے دیندار اور ان کے شوق کیسے ہو گئے وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو رحمان کے خاص بندے ہیں وہ تو ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ پھر ایک صفت یہ بتائی کہ رحمان کے جو خاص بندے ہیں وہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ میرے بال بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور مجھے متقی لوگوں کا امام بنا۔ متقی لوگوں کا امام بنا تو امام سے مراد یہاں پر سربراہ ہے، کہ مجھے متقی لوگوں کا بڑا بنا، یعنی میری آل اولاد متقی بنا، تبھی تو میں متقی لوگوں کا سربراہ اور گھر کا بڑا کہلاؤں گا۔ تو گویا یہ کہا کہ اس کی دعا مانگو اور اس کا دل میں جذبہ رکھو کہ جیسے تم باپ ہو کر یا ماں ہو کر یہ سوچتے ہو اور سوچتی ہو کہ میرے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں، تو یہ بھی دل میں امنگ ہونی چاہیے کہ میرے بچے نیک بنے اور میں نیک بچوں کا باپ اور نیک بچوں کی ماں کہلاؤں۔ تمہارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے نیک ہو جائیں، اور نیک تم بنو اور تمہارے بچے بنے، اس کے لیے تمہارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، سورت کی آخری آیت، کہ میں اللہ
تمہاری کوئی پرواہ نہیں کروں گا اگر تم مجھ سے بھیک نہیں مانگو گے، تو تمہیں مجھ سے مانگنا پڑے گا۔ یہ دین محنت سے ملے گا، اور اس کے لیے بڑی چیز اپنے دل میں توجہ، انابت، مانگنا، میرے آگے گھلنا، اس کے ذریعے میں تمہیں دین دوں گا۔ دنیا تو میں دے دیا کرتا ہوں، اس کو بھی جس سے میں خوش ہوتا ہوں، اس کو بھی جس سے میں خوش نہیں ہوتا، لیکن دین، حدیث قدسی ہے، دین میں نہیں دیا کرتا مگر اس کو جس سے میں خوش ہوتا ہوں۔ تو اس کو تمہیں مانگنا پڑے گا، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی۔ اگلی سورت سورہ شعراء ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، تو شاعروں کی مذمت اس سورت کے آخر میں کری، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاعر کہنا برا یا شاعر خود برا، بلکہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو خیر شعر و شاعری کا ماحول نہیں ہے، عربوں کے یہاں اس کا ماحول تھا، اور ایسا ماحول تھا کہ عرب بائی ڈیفالٹ شاعر ہوتے تھے، عربی دان ہوتے تھے، فصیح اور بلیغ عربی بولتے تھے، لیکن صرف اسی پر نہیں تھا بس، بلکہ وہ بیٹھے بیٹھے اشعار کہہ لیا کرتے تھے۔ ہم تو کوئی اکا دکا شعر ہمیں کوئی اقبال کا معلوم ہوگا، کوئی اسکول کالج کے زمانے میں کوئی غالب کا کوئی شعر ہمیں ادھورا معلوم ہوگا، وہ کبھی موقع پر ہم پڑھ لیں گے، وہ شعر پڑھنا بھی ہمیں نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہمارا ذوق نہیں ہے۔ ان کا تو طبعی اور فطری طور پر ذوق ہوتا تھا، تو عربوں میں شعر گوئی اس کا رواج تھا، تو یہ منع بھی نہیں تھا، صحابہ بھی شعر کہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کہا بھی نہیں، لیکن شعر سننا پسند فرماتے تھے۔ بعض صحابہ سے کہا کرتے تھے وہ شعر کیسا ہے فلانے کا، امیہ کا، ذرا مجھے سنانا۔ تو بعض صحابہ غزوات اور جہاد کے موقع پر اس کام کے لیے چلا کرتے تھے کہ اشعار کہہ کر صحابہ کے جذبات ابھارے۔ تو شعر اللہ کے نبی کبھی کبھار سنا بھی کرتے تھے، شعر سننے کا مطالبہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن خود شاعر نہ تھے۔ لیکن یہ بات فکر ضرور تھی جس کی وجہ سے قرآن نے شاعروں کی مذمت کری کہ دیکھو شعر کہنا تو جدا بات ہے، لیکن اپنا اوڑھنا بچھونا شعر گوئی کر لو، اور پھر تم اس میں ایسے مشغول ہو جاؤ کہ شعر ہی گنگناتے رہو، رات بھر اسی میں رہو، اور تمہاری فجر بھی فوت ہو جائے، تو یہ گویا حد سے زیادہ آگے بڑھنے والی بات ہوگی۔ اگر یہ بے اعتدالی نہ ہو اور تمہارے دیگر ذمہ داریاں جو تم پر دینی ہیں وہ تمہارے قابو میں رہیں اور تم شعر کہو، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں مضمون بیان کیا، اس واسطے اس کا نام سورہ شعراء ہے۔ اور یہ میں پہلے دوسرے دن بتا چکا کہ کسی صورت کا کوئی نام ہونا اس کی توجیہ تو ہم کریں گے یا سمجھیں گے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہی وہ ہو، یہ ضروری نہیں۔ جیسے اس صورت کا نام شعراء، لیکن شعراء والی بات تو بالکل آخری 2-3 آیتوں میں۔ اس کے علاوہ اس صورت میں کیا مضمون ہے؟ تو اس کے علاوہ کل بھی میں نے اشارہ کیا، اور اعراف میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو مضمون اعراف میں اور جو مضمون 12ویں پارے میں ہود میں، وہ مضمون یہاں بھی، کہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، ہود علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ایک مقصد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، پھر مجھے اور آپ کو یہ بتانا کہ یہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ان سارے انبیاء علیہ السلام کا منشور، ان کی دعوت، ان کا پیغام ایک ہی تھا۔ اسی لیے ایک جیسی آیتیں آپ کو سننے میں ملی ہوں گی، ہر نبی کی دعوت میں، ہر نبی کے پیغام میں، ہر نبی نے ایک ہی بات کری، دیکھو میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور میں امانت دار ہوں، تمہاری خیرخواہی میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں۔ یہاں امین فرمایا، سورہ اعراف میں ناصح فرمایا، مضمون ایک ہی ہے، مطلب ایک ہی ہے، اور میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر مجھے تم سے کچھ معاوضہ تو دور کی بات، مجھے تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے، میں بے غرض ہو کر تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اور دعوت یہ دے رہا ہوں کہ ایک اللہ کو مانو اور میری پیروی کرو۔ تم یہ کرو گے
تو تمہاری جان بخشی دنیا میں بھی ہو جائے گی، آخرت میں بھی ہو جائے گی۔ پھر وہاں میں نے سنایا کہ جنہوں نے مانا وہ تھوڑے، جنہوں نے مانا وہ لوگ جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کو نجات دی، ان کی مدد فرمائی، اور دیگر کو ہلاک کر دیا۔ یہ اس صورت میں بیان فرمایا۔ اس صورت میں موسیٰ اور فرعون کا جو مقابلہ ہوا یا مکالمہ ہوا، اور جادوگروں سے جو مقابلہ ہوا، یہ 9ویں پارے میں بھی ہے، 16ویں پارے میں طٰہٰ میں بھی ہے، اور یہاں بھی ہے، لیکن وہاں میں 9ویں پارے میں سنا چکا ہوں، دوبارہ اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اگلی صورت اس پارے میں سورہ نمل ہے، جو مکمل نہیں ہوئی، کل مکمل ہوگی۔ پارے آخری پاؤ میں سورہ نمل ہے۔ نمل عربی زبان میں چونٹی کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونٹی کا ذکر ہے، اس واسطے اس صورت کا نام نمل ہے۔ چونٹی کا ذکر کیسے آ گیا؟ کل میں نے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، دوبارہ ان کا ذکر ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اکثر انبیاء علیہ السلام غریب فقیر آئے، چند انبیاء علیہ السلام ایسے آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت دی، ان میں سے سلیمان علیہ السلام بھی تھے۔ پھر سلطنت اور حکومت انہوں نے ایسی نہیں دی جیسے ہمارے ہاں کسی کی حکمرانی ہوتی ہے کمزور سی، ان کی تو حکمرانی ایسی کہ سارے روئے زمین کے انسانوں پر حکومت، انسانوں پر نہیں جنات پر حکومت، جنات پر صرف نہیں سارے چرند درند پرند ان پر حکومت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے جانوروں کی بولی اللہ تعالیٰ نے سکھائی، تو اللہ نے گویا اپنی قدرت بھی بتائی کہ میں جو چاہوں کروں، جس کو چاہوں جس دولت سے نوازوں، اور اس کا ایک نمونہ سلیمان علیہ السلام۔ اور یہ بھی بتایا کہ دیکھو ایسا بھی ہوا دنیا میں کہ سلیمان جیسے بادشاہ نبی یا نبی بادشاہ، سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں بادشاہ بھی ہیں، سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بڑے حاکم بھی ہیں، نبی بھی ہیں، بڑے مالدار بھی ہیں، لیکن یہ مالدار ہونے نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ سے غافل نہیں کیا۔ اس لیے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے حیران کن ان کو دی، ان نعمتوں کو برتتے ہوئے اللہ کا شکر بجا لاتے رہے، اور یہ کہتے رہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے مجھے دی ہیں کہ مجھے آزمائیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک موقع پر سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو کانوں میں پڑا کہ چونٹیوں کی ملکہ دیگر چونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ خبردار ہوشیار، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور کہیں تم پاؤں تلے روند نہ دیے جاؤ، اس لیے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، بس اتنی بات ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس گفتگو کو جو چونٹیوں کی آپس میں ہوئی اس کو سنا، اس کو سمجھا، اور سن کر سمجھ کر اللہ کا شکر بجا لائے۔ تو اس واسطے اس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ پھر ایک قصہ سلیمان علیہ السلام کا اس ضمن میں یہ سنایا کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کی حکومت حیران کن تھی، سارے درندوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر تھی، تو پرندوں میں سے ایک پرندہ تھا ہدہد۔ ایک موقع پر سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو اپنی مجلس سے غیر حاضر پایا۔ یہ کیسے جرت ہو گئی؟ ہدہد پرندہ ہماری مجلس میں موجود نہیں، کہاں چلا گیا؟ اس کو بلواؤ اور اس سے پوچھو کہ کیوں نہیں آئے تھے، کیوں نہیں موجود؟ ہدہد کو جب پیش کیا گیا تو اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، آپ ناراض نہ ہوں، ہوا یہ کہ آج میں اڑتے اڑاتے اپنی پرواز میں تھا، تو اڑتے اڑاتے میں یمن کے علاقے معارب میں پہنچ گیا، جہاں وہاں ایک قوم آباد تھی جس کا نام سبا ہے، اور میں نے عجیب بات دیکھی اس قوم والوں میں کہ وہ تو سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور دوسری عجیب بات یہ دیکھی کہ اس قوم پر حکومت ایک عورت کر رہی ہے۔ یہ دونوں باتیں میں پرندے کو سمجھ میں نہیں آئیں، اور میں وہاں کھو گیا، وہاں گھوم گیا، جائزہ لیتا رہا، اس لیے میں آپ کی مجلس میں دیر سے آیا۔ اب جو آپ حکم فرمائیں میں سزا پانے کے لیے تیار ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ تو تم نے صحیح عذر بتا دیا کہ میری مجلس سے کیوں غیر حاضر تھے۔ اب یہ جو تم نے بات کری کہ فلانے علاقے میں لوگ ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے تو مجھے ان کو پیغام دینا چاہیے
کہ سجدے کے لائق ذات صرف وہ ہے جس نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا۔ بنانے والا سجدے کا مستحق ہے، بنی ہوئی مخلوق سجدے کے لائق نہیں۔ یہ پیغام ان کو دینا چاہیے۔ پیغام دینے کے لیے میں ایک خط لکھتا ہوں ان کو، اور اے ہدہد پرندے تمہارے ہی ذمہ ہے کہ یہ خط وہاں پر لے کر جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اس عورت کے نام جو کہ وہاں پر حکومت کرتی تھی کہ تم میرے پاس سرنڈر ہو کر آ جاؤ، اپنے باطل مذہب کو چھوڑ دو۔ جب وہاں خط پہنچا تو اس عورت نے کابینہ کا اجلاس بلایا اور یہ کہا کہ اس طرح پیغام ایک شخص کا میرے پاس آیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کابینہ نے کہا کہ آپ جو حکم دیں، مقابلے کا کہیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، ورنہ جو ارشاد ہو۔ سمجھدار تھی، جو آج کل کے لوگوں میں بھی سمجھداری نہیں، کہنے لگی کہ دیکھو مقابلہ کریں گے تو ہماری پبلک متاثر ہوگی، کیوں نہ یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ شخص جس نے خط لکھا یہ واقعی خدائی نمائندہ ہے یا نہیں۔ یہ پتہ اس طرح چلے گا کہ ہم اس کے پاس بہت سارے ہدایہ بھیج دیتے ہیں کہ یہ دنیا کی چمک دمک دیکھ کر ہلتا ہے یا نہیں ہلتا، اس سے متاثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر متاثر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح آدمی ہے، پھر ہمیں اس سے ٹکر نہیں لینی چاہیے۔ بہت سارے قیمتی ہدایہ بھیجے سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا یہ ہمیں مال کی لالچ دینا چاہتی ہے، اب تو ہم مقابلہ کریں گے۔ اتنے میں بلقیس طے کر چکی تھی کہ بھئی ہمیں تو جب اس کو یہ مال چاہیے نہیں تو ہم ان کے پاس کوچ کر کے چلے جاتے ہیں، سرنڈر کر لیتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ بلقیس اس طرح ہتھیار ڈالنے کی نیت سے ہمارے پاس آنے والی ہے، تو پھر یہ اپنے لوگوں کو کہا کہ بلقیس کا تخت اس زمانے میں بڑا مشہور تھا، اس کا بڑا محل تھا، محل کے اندر محل تھا، کوئی 7 محلات تفسیر میں لکھے ہیں کہ بلقیس کے تھے، محل در محل در محل۔ پھر ان محلات کے اندر کوئی جگہ تھی جو مقفل رہا کرتی تھی، یعنی تالا اس پر لگا رہتا تھا، اس کے اندر ایک تخت تھا جو سونے کا تخت تھا، بلقیس اس پر بیٹھا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ بلقیس ہمارے پاس آ رہی ہے، اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے ساتھ خدائی طاقت ہے، اس خدائی طاقت کو اس کا ادراک اس کو ہو جائے، اس کا حل یہ ہے کہ اس کا 7 محلات کے تالے کے اندر بند تخت یہاں پر اس کے آنے سے پہلے پہنچا دیا جائے۔ کون لے کر آ جائے گا؟ تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو جنات پر بھی تھی، تو جن کے بڑے نے کہا میں مجلس برخاست ہوں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں تخت لے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت دیر ہے، حالانکہ بہت جلدی کی بات ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت دیر کی بات ہے۔ تو ایک شخص اور گویا ہوا، قرآن نے یوں ذکر کیا کہ وہ بولا جس کو ہم نے تورات کا علم دیا تھا۔ یہ کون تھا؟ تو مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام آصف تھا، جس کے پاس تورات کا علم تھا۔ اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ فکر نہ کریں، آپ پلک بھی نہیں جھپکائیں گے اور تخت میں حاضر خدمت کر دوں گا۔ پلک جھپکنا سمجھتے ہیں، تو پلک جھپکنے کی دیر بھی نہیں لگے گی اور تخت حاضر خدمت کر دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ٹھیک ہے، تخت آ گیا۔ بلقیس بعد میں آئی۔ بلقیس جب مذاکرات ہوئے تو بلقیس کو کہا گیا یہ تخت تم نے کہیں دیکھا ہے؟ وہ حیران ہو گئی، یہ لگتا تو میرا ہی ہے، لیکن اگر یہ میرا ہے تو یہ مجھ سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گیا؟ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تخت میں نے منگوایا اور اس لیے منگوایا کہ تمہیں یہ پتا چلے کہ میرے ساتھ آسمانی علم ہے، یہ آسمانی علم کی طاقت پر تم سے پہلے سیکنڈوں کے اندر اندر یہ تخت یہاں پر پہنچ گیا۔ تمہیں یہ پتا چلے کہ ایک دنیا میں مادے کی طاقت ہے اور ایک دنیا میں خدائی طاقت ہے۔ میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ تم اللہ کو سجدہ کرنے والی بنو اور تمہاری قوم بھی اللہ کو سجدہ کرنے والی بنے اور سورج اور چاند کی پوجا نہ کرو، یہ اس لیے کہ میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں طاقت اصل اللہ کی ہے۔ اور دیکھو اللہ کی طاقت کیسی ہوگی کہ وہ شخص آصف نامی
جس کے پاس صرف آسمانی علم ہے، وہ آسمانی علم کے ذریعے اس نے تمہارا عرش، تمہارا تخت تم سے پہلے پلک جھپکنے کی مقدار میں لا موجود کرا، یہ تمہیں بتانے کے لیے کہ اصل دنیا میں اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کے علم کی طاقت ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ یہاں پر سنایا۔ یہ سورہ نمل کے کچھ مضامین ہیں، 19واں پارے کے مضامین منتخب شدہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ، رمضان کی عبادات کو اور ٹوٹی پھوٹی محنت کو اے اللہ قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتیں پوری فرما۔